بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی دعائیں۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی دعا میں فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الذی هو خیر فی عاقبۃ امری، اللہم اجعل ما تعطینی من الخیر رضوانک والدرجات العلی فی جنات النعیم۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنے ہر کام کے انجام میں خیر کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، تو مجھے جس خیر کی توفیق عطا فرمائے اسے اپنی رضا کا اور نعمتوں والی جنتوں میں اونچے درجے کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنا۔ حضرت معاویہ بن قرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی دعا میں فرمایا کرتے تھے، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتمہ وخیر ایامی یوم القاک۔ اے اللہ، میری عمر کا سب سے بہترین حصہ وہ بنا جو اس کا آخر ہو، اور میرا سب سے بہترین عمل وہ بنا جو خاتمہ والا ہو، اور میرا سب سے بہترین دن وہ بنا جو تیری ملاقات کا دن ہو۔ حضرت عبدالعزیز بن سلمہ ماجشون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے ایک ایسے صاحب نے بیان کیا جنہیں میں سچا سمجھتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی دعا میں فرمایا کرتے تھے، اسألک تمام النعمت فی الاشیاء کلها والشکر لک علیہ حتی ترضى وبعد الرضا والخیرۃ فی جمیع ما یکون فیہ الخیرۃ بجمیع میسور الامور كلها الا بمعسورها یا کریم۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تمام چیزوں میں تو نعمت پوری فرما دے، اور ان چیزوں پر اتنا شکر ادا کرنے کی توفیق مانگتا ہوں کہ جس سے تو راضی ہو جائے، اور اس کے بعد یہ درخواست کرتا ہوں کہ جتنی چیزوں میں کسی ایک جانب کے اختیار کرنے کی صورت ہوتی ہے ان میں آسان صورت اختیار کروں اور مشکل اختیار نہ کروں، اے کریم۔ حضرت ابو یزید مدائنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک دعا یہ بھی تھی، اللہم ہب لی ایمانا و یقینا و معافاتا و نیہ۔ اے اللہ، مجھے ایمان و یقین، عافیت اور سچی نیت نصیب فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک ان تأخذنی علی عزت او تذرنی فی غفلت او تجعلنی من الغافلین۔ اے اللہ، میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تو اچانک بے خبری میں میری پکڑ کرے، یا مجھے غفلت میں پڑا رہنے دے، یا مجھے غافل لوگوں میں سے بنا دے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہم اجعل عملی صالحا واجعلہ لک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اے اللہ، میرے عمل نیک بنا دے اور میرے عمل کو خالص اپنے لیے بنا دے، اور میرے عمل میں اور کسی کا ذرہ برابر بھی حصہ نہ ہونے دے۔ حضرت عمرو بن میمون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی دعا میں یہ بھی کہا کرتے تھے، اللہم توفنی مع الابرار ولا تجعلنی فی الاشرار وقنی عذاب النار والحقنی بالاخیار۔ اے اللہ، تو مجھے نیک لوگوں کے ساتھ موت دے اور مجھے برے لوگوں میں سے نہ بنا، اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا اور مجھے نیک اور بھلے لوگوں کے ساتھ شامل فرما۔ حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں اکثر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، اللہم عافنا واعف عنا۔ اے اللہ، ہمیں عافیت نصیب فرما اور ہمیں معاف فرما۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، اللہم ارزقنی قتلا فی سبیلک ووفاتا فی بلد نبیک۔ اے اللہ، مجھے اپنے راستے کی شہادت نصیب فرما اور اپنے نبی کے شہر کی موت نصیب فرما۔ میں نے کہا آپ کو یہ دونوں باتیں کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ جہاں چاہے اپنے فیصلے کو وجود دے سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یوں دعا کی، اللہم اغفر لی ظلمی و کفری۔ اے اللہ، میرے ظلم اور میرے کفر کو معاف فرما۔ ایک آدمی نے کہا، یہ ظلم کا لفظ تو ٹھیک ہے لیکن کفر کا کیا مطلب؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قرآن میں ہے، ان الانسان لظلوم کفار۔ سچ یہ ہے کہ آدمی بہت ہی بے انصاف اور بڑا ہی ناشکرا ہے، یعنی کفر سے ناشکری مراد ہے۔ حضرت ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، اللہم ان کتبتنی فی السعادۃ فاثبتنی فیہا وان کنت کتبتنی فی الشقاوۃ فامحنی منہا واثبتنی فی السعادۃ فانک تمحو ما تشاء وتثبت وعندک ام الکتاب۔ اے اللہ، اگر تو نے میرا نام خوش قسمت انسانوں میں لکھا ہے تو میرا نام ان میں لکھا رہنے دے، اور اگر میرا نام بدقسمت لوگوں میں لکھا ہوا ہے تو اس میں سے مٹا کر خوش قسمت لوگوں میں لکھ دے، کیونکہ تو جو چاہے مٹا سکتا ہے اور جو چاہے باقی رکھ سکتا ہے، اور تیرے پاس لوح محفوظ ہے۔ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو آدھی رات کے وقت
رمادہ قحط کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ یہ دعا کر رہے تھے، اللہم لا تہلکنا بالسنین وارفع عنا ھذا البلاء، اے اللہ ہمیں قحط سے ہلاک نہ فرما اور ہم سے یہ مصیبت دور فرما، اور وہ یہ دعا بار بار کر رہے تھے۔ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے رمادہ قحط کے زمانے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر چادر دیکھی جس پر 16 پیوند لگے ہوئے تھے، اور آپ کی چادر 5 ہاتھ اور 1 بارش لمبی تھی، اور یہ دعا کر رہے تھے، اللہم لا تجعل ہلکۃ امت محمد علی رجلی، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہلاکت میرے زمانے میں نہ کر۔ حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہم لا تجعل قتلی بید رجل صلی رکعۃ او سجدۃ واحدہ یحاجنی بها عندک یوم القیامہ، اے اللہ میرا قتل ایسے شخص کے ہاتھوں نہ کر جس نے ایک ہی رکعت پڑھی ہو یا ایک ہی سجدہ کیا ہو، اور وہ اس کی وجہ سے قیامت کے دن مجھ سے جھگڑا کرے، یعنی میری شہادت مسلمان کے ہاتھوں نہ ہو۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کنکریوں کی ایک ڈھیر بنائی، پھر اس پر اپنے کپڑے کا کنارہ ڈال کر اس پر سر رکھ کر لیٹ گئے، پھر آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی، اللہم کبر سنی وضعفت قوتی وانتشرت رعیتی فاقبضنی الیک غیر مضیع ولا مفرط، اے اللہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور میرے قوا کمزور ہو گئے اور میری رعایا پھیل گئی، لہذا اب تو مجھے اپنی طرف اس طرح اٹھا لے کہ نہ تو میں کسی کا حق ضائع کرنے والا ہوں اور نہ کسی کے حق میں کمی کرنے والا ہوں۔ حضرت اسود بن ہلال محاربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اے لوگو غور سے سنو، میں دعا کروں گا تم سب اس پر آمین کہنا، اللہم انی غلیظ فلینی وشحیح فسخینی وضعیف فقوینی، اے اللہ میں سخت ہوں مجھے نرم کر دے، کنجوس ہوں مجھے سخی بنا دے، کمزور ہوں مجھے قوی کر دے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی کی نماز جنازہ پڑھاتے تو فرماتے، تیرا یہ بندہ دنیا سے رہائی پا گیا اور دنیا والوں کے لیے چھوڑ کر چلا گیا، اور اب وہ تیرا محتاج ہے، تجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، اور وہ اس بات کی گواہی دیا کرتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس سے درگزر فرما اور اسے اس کے نبی کے پاس پہنچا دے۔ حضرت کثیر بن مدرک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب قبر پر مٹی ڈال دی جاتی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے، اللہم اسلمہ الیک الاہل والمال والعشیرۃ وذنبہ عظیم فاغفر لہ، اے اللہ اہل و عیال، مال اور خاندان والوں نے اسے تیرے سپرد کر دیا ہے اور اس کے گناہ بھی بڑے بڑے ہیں، اس کی مغفرت فرما۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وشماتۃ الاعداء واعوذ بک من السجن والقید والسوط، اے اللہ بلا و مصیبت کی سختی سے اور بدقسمتی کے پکڑ لینے سے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور جیل، بیڑی اور کوڑے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ان ذنوبی لا تضرک وان رحمتک ایاک لا تنقصک، اے اللہ میرا گناہ تیرا کوئی نقصان نہیں کر سکتے اور تو مجھ پر رحم فرما تو اس سے تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب نیا چاند دیکھا کرتے تو فرمایا کرتے، اللہم انی اسألک خیر ھذا الشر وفتحہ ونصرہ وبرکتہ ورزقہ ونورہ وطہورہ وہداہ واعوذ بک من شرہ وشر ما فیہ وشر ما بعدہ، اے اللہ میں تجھ سے اس مہینے کی خیر اور اس کی فتح، نصرت، برکت، رزق، نور، طہارت اور ہدایت مانگتا ہوں، اور اس کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے اور جو کچھ اس کے بعد ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت عمر بن سعید نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پیچھے ابن مکنف کی نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 4 تکبیریں کہیں اور ایک طرف سلام پھیرا، پھر انہوں نے ابن مکنف کو قبر میں اتارا اور پھر فرمایا، اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے اور تیرے بندے کا بیٹا ہے، تیرا مہمان بنا ہے اور تو بہترین میزبان ہے، اے اللہ جس قبر میں یہ داخل ہوا ہے اسے وسیع فرما دے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔
ہم تو اس کے بارے میں خیر ہی جانتے ہیں، لیکن تو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ اور یہ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ پڑھا کرتا تھا۔ حضرت ابو حیاج اسدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ اتنے میں نے ایک آدمی دیکھا جو صرف یہ دعا مانگ رہا تھا، اللہم قنی شح نفسی، اے اللہ مجھے میرے نفس کے بخل سے بچا دے، اور کچھ نہیں مانگ رہا تھا۔ میں نے اس سے صرف یہی دعا کرنے کی وجہ پوچھی۔ اس نے کہا، جب مجھے میرے نفس کے شر سے بچا دیا جائے گا تو میں نہ چوری کروں گا، نہ زنا کروں گا، اور نہ کوئی برا کام کروں گا۔ میں نے ان کے بارے میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میرے والد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا تھا کہ مانگو، جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا، اس رات آپ نے کیا دعا مانگی تھی؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے یہ دعا مانگی تھی، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت نبیک صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی درجۃ الجنت جنت الخلد۔ اے اللہ میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو باقی رہے اور زائل نہ ہو، اور ایسی نعمت مانگتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو، اور ہمیشہ رہنے کی جنت کے اعلیٰ درجے میں تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مانگتا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میرے والد صاحب نے فرمایا، ایک رات میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما میرے پاس سے گزرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مانگو، جو مانگو گے وہ تمہیں دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے بعد میں جا کر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا دعا مانگی تھی؟ انہوں نے کہا، میری ایک دعا ہے جو میں کبھی نہیں چھوڑتا، اور وہ یہ ہے، اللہم انی اسألک ایمانا لا یبید، اے اللہ میں تجھ سے ہلاک نہ ہونے والا ایمان مانگتا ہوں۔ پھر آگے پیچھے جیسی دعا ذکر کی ہے، اور یہ الفاظ بھی ذکر کیے ہیں، وقرۃ عین لا تنقطع، اور ختم نہ ہونے والی آنکھوں کی ٹھنڈک مانگتا ہوں۔ ابو نعیم کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر حضرت عبداللہ سے کہا، جو دعا تم مانگ رہے تھے وہ ذرا مجھے بھی سناؤ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، پہلے میں نے اللہ کی حمد و ثنا اور عظمت بیان کی، پھر میں نے یہ کہا، لا الہ الا انت وعدک حق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق ورسلک حق وکتابک حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرا وعدہ حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، تیرے رسول برحق ہیں، تیری کتاب برحق ہے، سارے نبی برحق ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں۔ حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ دعائیں کثرت سے کیا کرتے تھے، ربنا اصلح بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنین بها قائلین بها واتممها علینا۔ اے ہمارے رب، ہمارے آپس کے تعلقات خوشگوار بنا دے، اور ہمیں اسلام کے راستے دکھا، اور ہمیں تاریکیوں سے نجات دے کر روشنی ملا، اور ہم کو ظاہری و باطنی بدکاریوں سے دور رکھ، اور ہمارے کانوں کو، ہماری آنکھوں کو، ہمارے دلوں کو، اور ہمارے بیوی بچوں کو ہمارے حق میں باعث برکت بنا دے، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے، اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار، ان کا ثنا خواں، اور لوگوں کے سامنے انہیں بیان کرنے والا بنا دے، اور ان نعمتوں کو ہم پر پورا فرما دے۔ حضرت ابو الاحوص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، اللہم انی اسألک بنعمتک السابغۃ التی انعمت بها وبلاءک الذی ابتلیتنی وبفضلک الذی افضلت علی ان تدخلنی الجنۃ اللہم ادخلنی الجنۃ بفضلک ومنک ورحمتک۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری اس نعمت کاملہ کے واسطے سے جو تو نے مجھ پر کی، اور اس آزمائش کے واسطے سے جس میں تو نے مجھے مبتلا کیا، اور تیرے اس فضل کے واسطے سے جو تو نے مجھ پر کیا، یہ سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اے اللہ تو اپنے فضل و احسان اور رحمت سے مجھے جنت میں داخل کر دے۔ حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے،
اللہم ان کنت کتبتنی فی اہل الشقاء فامحنی واثبتنی فی اہل السعادہ۔ اے اللہ اگر تو نے میرا نام بدبختی والوں میں لکھا ہوا ہے تو وہاں سے میرا نام مٹا کر خوش قسمت لوگوں میں لکھ دے۔ حضرت عبداللہ بن عکیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم زدنی ایمانا و یقینا و فہما او علما، اے اللہ میرے ایمان و یقین، سمجھ اور علم کو بڑھا دے۔ حضرت ابو وائل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں ایک دن نماز فجر سے فارغ ہو کر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گیا۔ ہم نے ان سے اندر آنے کی اجازت مانگی، انہوں نے فرمایا اندر آ جاؤ۔ ہم نے اپنے دل میں کہا ہم کچھ دیر انتظار کر لیتے ہیں، شاید گھر والوں میں سے کسی کو ان سے کوئی کام ہو تو اپنا کام پورا کر لیں۔ اتنے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ تسبیح پڑھتے ہوئے ہمارے پاس آئے اور فرمایا شاید تم لوگوں نے یہ گمان کیا ہوگا کہ عبداللہ کے یعنی میرے گھر والے اس وقت غفلت میں ہوں گے۔ پھر فرمایا اے باندی دیکھو کیا سورج نکل آیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر جب اس کو تیسری مرتبہ کہا دیکھو کیا سورج نکل آیا ہے تو اس نے کہا جی ہاں۔ اس پر انہوں نے کہا الحمدللہ الذی وہبنا ھذا اليوم واقالنا فیہ عثراتنا احسبہ قال ولم يعذبنا بالنار۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہ دن عطا فرمایا اور اس نے اس دن میں ہماری تمام لغزشیں معاف فرما دیں، تبھی تو ہمیں لغزشوں کے باوجود زندہ رکھا ہوا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس نے ہمیں لغزشوں کی وجہ سے آگ سے عذاب نہیں دیا۔ حضرت سلیم بن حنظلہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بازار کے دروازے کے پاس آئے اور یہ دعا پڑھی اللہم انی اسألک من خیرہا و خیر اہلہا واعوذ بک من شرہا و شر اہلہا۔ اے اللہ میں تجھ سے اس بازار کی خیر اور بازار والوں کی خیر مانگتا ہوں اور اس بازار کے شر اور بازار والوں کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب کسی بستی میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم رب السماوات وما اضلت ورب الشیاطین وما اضلت ورب الریاح وما اضرت اسألک خیرہا وخیر ما فیہا واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا۔ اے اللہ جو کہ تمام آسمانوں کا اور جن پر آسمانوں نے سایہ ڈالا ہے ان تمام چیزوں کا رب ہے، جو کہ شیطانوں کا اور جن کو شیطانوں نے گمراہ کیا ہے ان سب کا رب ہے، اور جو کہ ہواؤں کا اور ان تمام چیزوں کا رب ہے جنہیں ہواؤں نے اڑایا ہے۔ میں تجھ سے اس بستی کی خیر اور جو کچھ اس بستی میں ہے اس سب کی خیر مانگتا ہوں، اور اس کے شر سے اور جو کچھ اس بستی میں ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت ثور بن یزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ دعا کرتے اللہم قد نامت العیون وغارت النجوم وانت حی قیوم اللہم طلبی للجنة بطیء وہربی من النار ضعیف اللہم اجعل لی عندک ہدی تردہ الی یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے اللہ آنکھیں سو چکی ہیں اور ستارے غروب ہو گئے ہیں اور تو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور ساری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے۔ اے اللہ میرے اندر جنت کی طلب بہت سست ہے اور مجھ میں دوزخ کی آگ سے بھاگنے کا جذبہ بالکل کمزور ہے۔ اے اللہ مجھے اپنے پاس سے ایسی ہدایت عطا فرما جو قیامت تک چلتی رہے، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ بنو نجار کی ایک عورت کہتی ہیں مسجد کے ارد گرد کے گھروں میں میرا گھر سب سے اونچا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ روزانہ صبح کو فجر کی اذان میرے گھر کی چھت پر دیا کرتے تھے۔ سحری کے وقت آ کر چھت پر بیٹھ کر صبح صادق کا انتظار کرتے۔ جب صبح صادق نظر آتی تو انگڑائی لیتے، پھر یہ دعا پڑھتے اللہم احمدک واستعینک علی قریش ان یقیموا دینک۔ اے اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں اور قریش کے لیے تجھ سے مدد مانگتا ہوں تاکہ وہ تیرے دین کو قائم کریں۔ پھر وہ اذان دیتے۔ مجھے بالکل یاد نہیں کہ کسی رات حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے یہ دعائیہ کلمات اذان سے پہلے چھوڑے ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت ہند کہتی ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب بستر پر لیٹتے تو یہ دعا کرتے اللہم تجاوز عن سیئاتی واعذرنی بعلاتی۔ اے اللہ میری برائیوں سے درگزر فرما اور میری بیماریوں کی وجہ سے مجھے معذور قرار دے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جب بستر پر لیٹتے تو یہ دعا کرتے اللہم انی اسألک غنی الاہل والمولا واعوذ بک ان تدعو علی رحم قطعتها۔ اے اللہ میں تجھ سے اہل و عیال کے اور تمام متعلقین کے غنا کو مانگتا ہوں اور میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں رشتہ توڑوں اور وہ رشتہ میرے لیے بد دعا کرے۔
حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ہب لی حمدا وہب لی مجدا لا مجد الا بفعال ولا فعال الا بمال، اللہم لا یصلحنی القلیل ولا اصلح علیہ۔ اے اللہ مجھے تعریف عطا فرما اور مجھے بزرگی عطا فرما، اور بزرگی کسی بڑے کام کے ذریعے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، اور کوئی بڑا کام مال کے ذریعے سے ہی ہوا کرتا ہے۔ اے اللہ تھوڑا مال میرے حالات درست نہیں کر سکتا، اور نہ ہی تھوڑے مال سے میں درست رہ سکتا ہوں، لہذا تو اپنی شان کے مطابق اپنے خزانوں میں سے عطا فرما۔ حضرت بلال بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من تفرقۃ القلب، اے اللہ میں دل کے بکھر جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کسی نے پوچھا دل کے بکھر جانے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے میرے لیے ہر وادی میں کچھ مال رکھ دیا جائے، اور مجھے ہر وادی میں جا کر اپنے مقدر کا مال جمع کرنا پڑے۔ حضرت اسماعیل بن عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہم توفنی مع الابرار ولا تبقنی مع الاشرار، اے اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ موت دے اور مجھے برے لوگوں کے ساتھ باقی نہ رکھ۔ حضرت لقمان بن عامر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہم لا تبتلنی بعمل سوء فادعى به رجل سوء، اے اللہ مجھے کسی برے عمل میں مبتلا نہ فرما ورنہ مجھے برا آدمی کہہ کر پکارا جائے گا۔ حضرت حسان بن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک ان تلعننی قلوب العلماء، اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ علماء کے دل مجھ پر لعنت کریں۔ کسی نے پوچھا ان کے دل آپ کو کیسے لعنت کریں گے؟ فرمایا ان کے دل مجھے ناپسند کرنے لگیں۔ حضرت عبداللہ بن یزید بن ربیعہ دمشقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں شروع رات میں مسجد گیا، وہاں میرا گزر ایک آدمی پر ہوا جو سجدے میں یہ کہہ رہا تھا، اللہم انی خائف مستجیر فاجرنی من عذابک وسائل فقیر فارزقنی من فضلک لا مذنب فاعتذر ولا ذو قوت فانتصر ولكن مذنب مستغفر، اے اللہ میں ڈرنے والا اور پناہ مانگنے والا ہوں، لہذا مجھے اپنے عذاب سے پناہ دے، اور مانگنے والا فقیر ہوں، لہذا اپنے فضل سے روزی عطا فرما، اور جو گناہ مجھ سے ہوئے ہیں ان کے بارے میں میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے جسے میں تیرے سامنے پیش کر سکوں، اور نہ میں ایسا طاقتور ہوں کہ تجھ سے خود کو بچا سکوں، بلکہ میں تو سراپا گنہگار ہوں اور تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں۔ راوی کہتے ہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو یہ دعائیہ کلمات بہت پسند آئے اور وہ اپنے ساتھیوں کو یہ کلمات سکھانے لگے۔ حضرت تمامہ بن حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے ایک بڑے میاں کو بلند آواز سے یہ کہتے ہوئے سنا، اللہم انی اعوذ بک من الشر لا یخلطہ شیء، اے اللہ میں اس شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس کے ساتھ کچھ بھی خیر ملا ہوا نہ ہو، یعنی خارج شر ہو۔ میں نے پوچھا یہ بڑے میاں کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تو میرے بھائی عبداللہ بن رواحہ کے سامنے میرا ایسا کوئی عمل پیش کرے جس سے وہ شرمندہ ہوں۔ حضرت ابن رواحہ ان کی جاہلیت میں بھائی تھے اور ان کی دعوت پر مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما صفا پر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعصمنی بدینک وطواعیتک وطواعیت رسولک، اللہم جنبنی حدودک، اللہم اجعلنی ممن یحبک ویحب ملائکتک ویحب رسلک ویحب عبادک الصالحین، اللہم حببنی الیک وإلی ملائکتک وإلی رسلک وإلی عبادک الصالحین، اللہم یسرنی للیسرى وجنبنی العسرى واغفر لی فی الآخرة والأولى واجعلنی من ائمة المتقین، اللہم انک قلت ادعونی استجب لکم وانک لا تخلف الميعاد، اللہم اذ ہدیتنی للاسلام فلا تنزعنی منہ ولا تنزعہ منی حتی تقبضنی وانا علیہ، اے اللہ اپنے دین کے ذریعے سے اور اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کے ذریعے سے میری حفاظت فرما، اے اللہ مجھے اپنے حرام کردہ کاموں سے بچا، اے اللہ مجھ کو ان لوگوں میں سے بنا دے جو تجھ سے، تیرے فرشتوں سے، تیرے رسولوں سے اور تیرے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ مجھے اپنا اور اپنے فرشتوں کا، اپنے رسولوں کا اور اپنے نیک بندوں کا محبوب بنا دے، اے اللہ مجھے نیکی کی توفیق عطا فرما اور برائی سے محفوظ فرما، اور دنیا اور آخرت میں میری مغفرت فرما اور مجھے متقیوں کا امام بنا دے،
اے اللہ تو نے قرآن میں فرمایا ہے مجھے پکارو میں تمہاری درخواست قبول کروں گا اور تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اے اللہ جب تو نے مجھے اسلام کی ہدایت دے دی ہے تو مجھے اسلام سے نہ نکال اور نہ اسے مجھ سے چھین، بلکہ جب تو میری روح قبض کرے تو میں اسلام پر ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما صفا مروہ پر اور عرفات و مزدلفہ میں اور مینا کے دو جمروں کے درمیان اور طواف میں اپنی لمبی دعا کے ساتھ یہ دعا بھی مانگتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن صبرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما صبح کے وقت یہ دعا پڑھتے، اللہم اجعلنی من اعظم عبادک عندک نصیبا فی کل خیر تقسمہ الغداۃ ونورا تہدی بہ ورحمة تنشرها ورزقا تبسطه وضرا تکشفه وبلاء ترفعه وفتنة تصرفها۔ اے اللہ مجھے اپنے ان بندوں میں سے بنا کہ آج صبح تو جتنی خیریں تقسیم کرے گا ان کا ان خیروں میں تیرے نزدیک سب سے زیادہ حصہ ہو، اور جس نور سے تو ہدایت دیتا ہے اور جس رحمت کو تو پھیلاتا ہے اور جس رزق کو تو وسعت دیتا ہے اور جس تکلیف کو تو دور کرتا ہے اور جس آزمائش کو تو ہٹاتا ہے اور جس فتنے کو تو پھیر دیتا ہے، سب چیزیں انہیں سب سے زیادہ حاصل ہوں۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک بنور وجہک الذی اشرقت لہ السماوات والارض ان تجعلنی فی حرزک وحفظک وجبارک وتحت کنفک۔ اے اللہ میں تیری ذات کے اس نور کے واسطے سے جس کی وجہ سے سارے آسمان اور زمین روشن ہو گئے، تو اس سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنے حفظ و امان میں، اپنی پناہ میں، اپنے سائے کے نیچے لے لے۔ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے، اللہم قنعنی وبارک لی فیہ واخلف علی کل غائبۃ بخیر۔ اے اللہ تو نے مجھے جو کچھ دیا ہے اس پر مجھے قناعت نصیب فرما اور اس میں برکت نصیب فرما، اور میری جتنی چیزیں اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں بلکہ غائب ہیں، ان سب چیزوں میں تو خیر کے ساتھ میرا خلیفہ بن جا، انہیں اچھی طرح سنبھال لے۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہم تقبل شفاعت محمد الکبریٰ وارفع درجتہ العلیٰ واعطہ سؤلہ فی الآخرۃ والأولیٰ کما آتیت ابراہیم وموسیٰ علیہم السلام۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ قبول فرما اور ان کے درجے کو بلند فرما اور اونچا فرما، اور انہوں نے آپ سے جو کچھ مانگا ہے وہ سب کچھ انہیں دنیا اور آخرت میں عطا فرما، جیسے تو نے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حضرت ام درداء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ یہ دعا کیا کرتے، اللہم انی اسألک الرضا بالقضاء والقدر وبرد العیش بعد الموت ولذة النظر الى وجہک والشوق الى لقائک فی غیر ضراء مضرۃ ولا فتنۃ مضلۃ۔ اے اللہ میں تجھ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ میں تیری ہر تقدیر اور فیصلے پر راضی رہا کروں، اور موت کے بعد مجھے عمدہ زندگی نصیب ہو اور تیرے دیدار کی لذت حاصل ہو، اور مجھے تیری ملاقات کا شوق نصیب ہو، اور تکلیف دہ مصیبت اور گمراہ کن فتنے سے میری حفاظت ہو۔ حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام دعائیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت مقبوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مروان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرض الوفات میں ان کے پاس گیا اور اس نے کہا، اے ابو ہریرہ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ انہوں نے فرمایا، اللہم انی احب لقاءک فاحب لقائی۔ اے اللہ میں تیری ملاقات کو محبوب رکھتا ہوں، تو میرے سے ملاقات کو محبوب بنا لے۔ چنانچہ وہاں سے چل کر مروان ابھی اصحاب الخطا مقام تک نہیں پہنچا تھا کہ پیچھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن ہشام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سال یا مہینے کے شروع ہونے پر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ورضوان من الرحمن وجبار من الشیطان۔ اے اللہ اس سال اور مہینے کو امن و ایمان، سلامتی، اسلام، رحمان کی رضا اور شیطان سے پناہ کے ساتھ ہم پر داخل فرما۔ حضرت ابو امامہ بن سہل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، صحابہ کرام جب کسی بستی کے پاس پہنچتے یا اس میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم اجعل لنا فیہا رزقا، اے اللہ اس بستی میں ہمارے لیے رزق مقدر فرما۔ وہ یہ دعا کس ڈر سے پڑھا کرتے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بستی کے والی کے ظلم کا اور بارش نہ ہونے کا ڈر ہوتا تھا۔
حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ جب اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے تو یہ کہتے، اے اللہ اس پر ان نیک لوگوں والی رحمت نازل فرما جو ظالم اور بدکار نہیں، جو رات بھر عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما جب بادل گرجنے کی آواز سنتے تو بات کرنا چھوڑ دیتے اور یہ پڑھتے، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، وہ ذات پاک ہے جس کے خوف سے رعد فرشتہ اور دوسرے فرشتے اس کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کرتے ہیں۔ پھر فرماتے، یہ زمین والوں کے لیے اللہ کی طرف سے دھمکی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک دوسرے کے لیے دعائیں۔ حضرت محمد، حضرت طلحہ، حضرت محلب، حضرت عمر اور حضرت سعید رحمہ اللہ کہتے ہیں، حضرت سماک بن مخرمہ، حضرت سماک بن عبید اور حضرت سماک بن خرشہ رضی اللہ عنہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس وفد بن کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ آپ لوگوں میں برکت عطا فرمائے، اے اللہ ان کے ذریعے سے اسلام کو بلند فرما اور ان کے ذریعے سے اسلام کو مضبوط فرما۔ حضرت عبد الرحمن بن کعب بن مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں، جب میرے والد حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی بینائی چلی گئی تو میں ان کا رہبر ہوا کرتا تھا۔ جب میں ان کے ساتھ جمعہ کے لیے جاتا اور وہ اذان سنتے تو حضرت ابو امامہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے لیے استغفار کرتے اور ان کے لیے دعا کرتے۔ میں نے ان سے پوچھا، اے ابا جان کیا بات ہے، آپ جب اذان سنتے ہیں تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے لیے استغفار کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائے خیر اور دعائے رحمت کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اے میرے بیٹے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے جمعہ پڑھایا تھا، اور یہ جمعہ انہوں نے بقیع الخدیمات بستی میں بنو بیاضہ قبیلے کے پتھریلے میدان کے اس حصے میں پڑھایا تھا جہاں نبید قبیلہ کو شکست ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، اس دن آپ لوگ کتنے تھے؟ فرمایا، ہم 40 آدمی تھے۔ بنو بکر بن وائل کے ایک صاحب کہتے ہیں، میں سجستان میں حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ میں حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کی رائے معلوم کرنے کے لیے ان سب حضرات کے کچھ عیب بیان کرنے لگا۔ اس پر حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے قبلے کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی، اے اللہ عثمان کی مغفرت فرما اور علی بن ابی طالب کی مغفرت فرما اور طلحہ بن عبید اللہ کی مغفرت فرما اور زبیر بن عوام کی مغفرت فرما۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تمہارا باپ نہ رہے، کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، اللہ کی قسم میں آپ کو قتل کرنا نہیں چاہتا، بلکہ ان حضرات کے بارے میں آپ کی رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، ان لوگوں نے اللہ کے کرم سے شروع اسلام میں بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں اور ان سے کچھ لغزشیں اختلاف وغیرہ بھی ہوئے ہیں۔ اب اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو ان کے کارناموں کی وجہ سے ان کی چھوٹی موٹی لغزشیں معاف فرما دے اور چاہے تو انہیں عذاب دے۔ ان کا حساب تو اللہ کے ذمے ہے، ہمارے ذمے نہیں ہے۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔